الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان نماز درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ سلطان با قرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ 6 کلمے۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطاء سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا
اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وضو کا طریقہ۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے۔ نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزانہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو سے اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے۔ ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزانہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے۔
اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجیے، اول آخر درود شریف: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ عز وجل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت اور سورہ قدر پڑھ لیجئے کہ احادیث میں ان کے فضائل مذکور ہیں۔ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض: نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ غسل کا طریقہ: بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے، پھر نماز کا سا وضو کیجئے، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے، خصوصاً سردیوں میں، اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز وجل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پہنچنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ غسل کے فرائض: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ تیمم کا طریقہ: تیمم کی نیت کیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ مثلا یوں کہیے: بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کر لے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز جو زمین کی قسم مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو مار کر لوٹ لیجئے، یعنی آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے، اور اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت مسح کیجیے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کوہنیوں تک لے جائیے۔
پھر وہاں سے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجیے۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے، اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا، چاہے کوہنی سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گئے، مگر سنت کے خلاف ہوا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ تیمم کے فرائض۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اذان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نجات پانے کے لیے آؤ، نجات پانے کے لیے آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ۔ مؤذن صاحب کو چاہیے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہیں۔ اللہ اکبر دونوں مل کر بغیر سکتہ کیے ایک ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے ایک کلمہ ہے، دونوں کے بعد سکتہ کرے یعنی چپ ہو جائے، اور سکتہ کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے۔ سکتہ کا ترک مکروہ ہے اور ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے۔ جواب دینے والے کو چاہیے کہ جب مؤذن صاحب اللہ اکبر کہہ کر سکتہ کریں یعنی خاموش ہوں، اس وقت اللہ اکبر کہے۔ اسی طرح دیگر کلمات کا جواب دے۔ جب مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، آپ پر درود ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دوبارہ کہے، یہ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگا لے۔ آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ عز و جل میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما۔ جو ایسا کرے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں چاروں بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، یعنی مؤذن نے جو کہا وہ بھی کہے اور لا حول بھی، بلکہ مزید یہ بھی ملا لے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ عز و جل نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، تو سچا اور نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے۔ اذان کی دعا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ
اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ نماز کا طریقہ: باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر یعنی نارمل رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی۔ اگر با جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیں کہ پیچھے اس امام کے اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل ہوں۔ اب اس طرح ثنا پڑھیے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ عز وجل، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ پڑھیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ پڑھیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ کنز ایمان: سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے، پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت مثلا سورہ اخلاص پڑھیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ کنز ایمان: تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر ہو۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم یعنی پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار کہے۔ پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ یعنی اللہ عز و جل نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد
اے اللہ، اے ہمارے مالک، سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیں کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے۔ ہاں اگر صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے لگائے رکھیے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے۔ اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند، پڑھیے۔ پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھے، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے۔ اب ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے۔ اس وقفے میں اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کہہ لینا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی 1 رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھیے اور پہلی کی طرح رکوع و سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے، اور اب قعدہ میں تشہد پڑھیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجیے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنسر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجیے، اور اشہد ان کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے، اور لفظ الا پر گرا دیجیے، اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجیے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے۔ سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اور اگر سنت و نفل ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قرات نہ کیجیے، خاموش کھڑے رہیے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ عز و جل درود بھیج ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم اور ان کی آل پر،
بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ عز و جل برکت نازل کر ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ پھر کوئی دعائے معصورہ پڑھیے، مثلا یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ یا اللہ کے 6 حروف کی نسبت سے نماز کی 6 شرائط: نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے نماز کے 7 فرائض: نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ 30 حروف کی نسبت سے تقریباً 30 واجبات۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا۔ سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ نمبر 3 الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4 الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد۔ نمبر 5 قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا۔ نمبر 6 ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ نمبر 7 تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 8 قومہ جس رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9 جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ چاہے کتنی ہی جلدی ہو، سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہوگی۔ نمبر 10 قعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو۔ دراصل نفل کا ہر قاعدہ قعدہ اخیرہ ہے اور فرض ہے۔ اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قعدہ اولا فرض کے بجائے واجب ہو گیا۔ نمبر 11 فرض، وتر اور سنت موقدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا۔ نمبر 12 دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 13 فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ نمبر 14 دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ نمبر 15 وتر میں تکبیر قنوت کہنا۔ نمبر 16 وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 17 عیدین کی 6 تکبیریں۔ نمبر 18 عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا۔ نمبر 19 جہری نماز مثلا مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح
اور رمضان شریف کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر یعنی اتنی بلند آواز کہ کم از کم 3 آدمی سن سکے سے قراءت کرنا۔ نمبر 20، غیر جہری نماز مثلا ظہر و عصر میں آہستہ قراءت کرنا۔ نمبر 21، ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا۔ نمبر 22، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا۔ نمبر 33، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا۔ 24، دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا۔ 25، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا۔ 26، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا۔ 27، سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا۔ 28، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہونا۔ 29، امام جب قرات کرنے کے لیے خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے مقتدی کا چپ رہنا۔ نمبر 30، قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ یہ پڑھیں: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یا یہ پڑھیں: اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ دعائے تراویح: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار۔ یا مجیر یا مجیر یا مجیر، پاک ہے ملک و ملکوت والا، پاک ہے عزت و بزرگی اور جلال و قدرت اور بڑائی و جبروت والا، پاک ہے بادشاہ جو زندہ ہے، جو نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے، پاک مقدس ہے ہمارا رب اور رب فرشتوں اور روح کا۔ اے اللہ، مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اے نجات دینے والے، اے نجات دینے والے، اے نجات دینے والے، اپنی رحمت کے سبب ہم پر رحم فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ نماز جنازہ کا طریقہ: مقتدی اس طرح نیت کرے: میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام۔ اب امام و مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ اس میں وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں۔ امام تکبیر بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ، باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ پڑھیں۔ دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔
نماز جنازہ کے ارکان۔ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں۔ نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام، بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر فوت شدہ کو، اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غائب کو، اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو، اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہر عورت کو۔ الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ نابالغ لڑکے کی دعا۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ الہی اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب اور وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ نابالغ لڑکی کی دعا۔ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ الہی اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کی موجب اور وقت پر کام آنے والی بنا دے، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والی بنا دے، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔